آزم سے دعا کا آغاز ہوا۔ خدایا میں تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں، تیرے اس اسم کے وسیلے سے جو عظیم ہے اور اعظم ہے، عظیم اور اعظم کی وضاحت آپ کی خدمت میں ہوئی کہ عظیم اسے کہتے ہیں جو کبھی بھی عظمت سے خالی نہ رہا ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ، جیسے خدا کبھی علم سے خالی نہیں ہے، جیسے خدا کبھی قدرت سے خالی نہیں ہے، جیسے خدا کبھی اختیار سے خالی نہیں ہے، ویسے ہی اس کا نام بھی عظمت سے کبھی خالی نہیں ہے۔ علی کی ذات سے جڑی ہوئی صفت کا نام ہے عظمت، کہ جس کی وضاحت میں ارشاد ہوا کہ وہ عظیم ہے۔ اور اعظم عظمت کے اس درجے کو بتانے کے لیے کہ جیسے اکبر ہے، جیسے اصغر ہے، جیسے افضل ہے، اور عربی زبان میں سپرلیٹو ڈگری پر آنے والے الفاظ ہے جس کے معنی سب سے اونچے درجے کے ہوتے ہیں۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ علی اللہ کا وہ نام ہے کہ جس سے عظمت کا سب سے اونچا معیار کبھی جدا ہی نہیں رہا۔ اور سائل سوال کر رہا ہے، میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں تیرے اس نام کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں۔ مولا نے جب نام کی وضاحت کی، اسم کی وضاحت کی، تو اس میں بیان فرمایا کہ جو الف بے تے اس کے سانچے میں ڈل جائے، خداوند عالم کے لیے ویسا اسم نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت سے موجود ہے جب آواز بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ تو جب آواز نہیں ہے تو آواز کے سانچے کیسے ہوں گے؟ لہذا جب آواز کا کوئی سانچہ نہیں تھا تو اسے لفظ کے ذریعے سے پکارا نہیں جاتا تھا۔ اسی لیے حروف میں قید ہونے والا اسم اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس سبب سے مولا نے فرمایا کہ هو الذی لا اسم له، کہ اس کی ذات ہے وہ جس کے لیے کوئی نام نہیں ہے، یعنی نام اس کا ہوگا جو حروف کے بعد آئے، کیونکہ ہم اس زمانے میں آئے کہ جس زمانے میں الف بے تے سے پہلے سے آ چکا تھا، ABCD پہلے سے آ چکا تھا، اسی لیے ہمارا اسم حروف میں قید ہے۔ لیکن جو حروف و آواز و الفاظ کی تخلیق سے پہلے سے موجود ہو، علی نے فرمایا اس کے لیے اسم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس سبب سے فرمایا اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اور جب سلمان نے پوچھا تھا یا علی یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو علی نے سلمان سے جواب کہا، سلمان میں وہ ہستی ہوں کہ جس پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ حروف و آواز و الفاظ میرے بعد آئے ہیں اور میں ان کی تخلیق سے پہلے موجود رہا۔ آواز و حروف میں علی کا درمیان میں ہونا وہ قیامت کے استقبال ہے، کیونکہ مولا نے اپنے آپ کو نقطہ کہا، انا نقطہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا نقطہ ہوں۔ یعنی علی نے فرمایا جہاں کہیں اگر بے لکھا ہوا ہوگا تو میں ہر اس بے کا نقطہ نہیں ہوں، میں اس بے کا نقطہ ہوں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس سے خداوند عالم کے کلام کا آغاز ہوتا ہے، میں اس بے کا نقطہ ہوں۔ اور اس بسم اللہ سے قرآن شروع ہوا، اس سے الحمد شروع ہوا، الحمد میں پورا قرآن سمٹ گیا، پورے قرآن میں چاروں آسمانی کتابیں سمٹ گئی، یعنی جتنا کلام پروردگار ہے وہ سب کچھ سمٹ کر نقطے میں آ گیا، اور کلام پروردگار کی ابتدا اور اس کا آغاز علی کے نام سے ہوتا ہے۔ علی سے یہ چیزیں شروع ہوئی۔ مولا نے فرمایا میں نقطۂ باعث میں تھا، لیکن دیکھیے نقطے کی تعریف کیا ہے؟ نقطہ آغاز ہے حروف کا، وہ جو نقطۂ با ہے وہ قرآن ناطق ہے، اس کے بعد جو قرآن شروع ہوا وہ قرآن
ایک بولنے والا ایک خاموش. دیکھیے علی قرآن ناطق بولنے والا قرآن، اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن سامنے، جو خاموش ہے وہ قرآن. دلائل توحید اللہ نے اس قرآن میں بیان کی، فضائل اہل بیت اس قرآن میں بیان کی، کیا کیا چیزیں اللہ نے اس قرآن میں بیان کر دی. جو خاموش ہے وہ اتنا زیادہ بول رہا ہے. کوئی تصور کرے جو بولنے والا ہوگا وہ کیسے بولے گا. لہذا اس خاموش قرآن کی ذمہ داری یہ بنی کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کی ہدایت کرے اس قرآن کی طرف جو بولنے والا ہے. اسی لیے جو بھی اس قرآن کو پڑھتا ہے یہ قرآن پڑھنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچتا ہے وہ نتیجے کا نام علی ہے. اس کا قرآن ناطق تک پہنچ. اب توجہ ہے کہ دیکھیے درمیان میں آئی نقطہ ہے. مولا فرماتے ہیں خدا بند آدم کی اول فلخلق کو نقطہ کہتے ہیں. اس نے پہل نقطے کو خلق کیا. تب نقطے سے پہلے کسی چیز کا تصور نہیں. نقطہ در حقیقت میں کسی سانے کی صنائی ہے، کسی مصور کی تصویر ہے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ نقطہ دلیل ذات ہوتا ہے. مولا نے فرمایا کہ نقطہ ذات کی دلیل ہوتا ہے. کیونکہ توجہ ہے اس کی تھوڑی سی اگر وضاحت ہو جائے تو بہت زیادہ آواز ہو جائے. مولا فرماتے ہیں نقطہ ذات کی دلیل ہوتا ہے کیونکہ اس کی ذات اور اس نے جو اپنے وجود کی دلیل کی طور پر جسے پیش کیا وہ نقطہ ہے. اور نقطہ جیسے کسی مصور کی تصویر ہوتی ہے، پہچان کسی کی اس کا کمال ہوتا ہے. جیسے کسی مداح کی پہچان اس کا کلام ہوتا ہے. کہا کہ بھائی آپ انیس کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتے. تو بتائیے کون؟ تعجب کیا کہ بھائی آپ انیس کو نہیں جانتے. دیکھیے انیس کون ہے؟ وہ بتائیے کون؟ انہوں نے کہا یا رب چمن نظم کو گلزار حیران کر. کہیے انیس ہے، جبکہ وہ انیس نہیں ہے، وہ تو ان کا مصرع ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انیس کے تعارف میں ان کا مصرع سامنے آ گیا، کیونکہ انیس کو انیس کے کلام سے پہچانا جاتا ہے. کسی بھی فرد کو، کسی بھی ذات کو اس کے کمال سے پہچانا جاتا ہے. اسی طرح مصور کو اس کی تصویر سے پہچانا جاتا ہے. جب پروردگار عالم نے خود اپنی پہچان کرانی چاہی تو جو کمال اس نے کائنات کے سامنے پیش کیا اس کمال کا علی کمال توحید کا نام ہے. کوئی اس کمال میں نقص نہیں نکال سکتا. اس کمال میں نقص نکلنے کا مطلب ہے کہ خدا میں نقص نکل گیا، کیونکہ خدا بے عیب ہے اسی لیے اس کا کمال بھی بے عیب. اب تعجب کی بات ہے کہ بھائی نقطہ کیوں؟ مانو جیسے کسی ایک سفید کینوس پر بالکل سراپا سفید، اس پر جو بالکل سفید ہو وہ کسی کے وجود کی دلیل نہیں بنے گا. توجہ ہے، کسی کے وجود کی دلیل نہیں بنے گا، سادہ کاغذ ہے. لیکن اگر اس پر کوئی تصویر بن جائے تو وہ تصویر دلیل بن جائے گی کہ کوئی مصور ہے نا. تو مصور بھلے ہی سامنے نہیں ہے لیکن تصویر سے پتا چل گیا کہ کوئی تو اتارنے والا ہے. اب تصویر بنی، خداوند عالم کی ذات مصور، اس کی تصویر نقطہ. کہا بھائی ایسے کیوں؟ اس نے اپنے تعارف میں نقطہ کیوں پیش کیا؟ وہ اسی لیے کیونکہ وہ جس طرح کا لا شریک ہے وہ تصویر بھی ویسی چل رہا تھا جو اس کے لا شریک ہونے کی دلیل بنے. یعنی اگر چہرہ بنا دے تو آنکھ، ناک، نقشہ، صورت بنا دے تو دیکھنے والے یہ سمجھیں گے
شاید یہ مصور کی تصویر ہے اور اس تصویر کو دیکھ کر صورت و شکل کا شائبہ اس کی طرف چلا جائے گا. نہیں توجہ بھائی اگر فیس اترا ہوا ہے تو اس کو دیکھ کر کوئی کیا سمجھے گا کہ شاید اتارنے والا بھی ایسا ہی ہے اور اس سے آنکھ ناک نقشے کا تصور پیدا ہو گیا اور دیکھنے والے اسے ویسا ہی سمجھ رہے ہیں جیسا خود دیکھنے والا ہے. تو خداوند نے کہا نہیں ہمیں آنکھ ناک نقشہ نہیں چاہیے. کا کوئی شیپ بنا دیتے ہیں. کا کون سا شیپ بناؤ گے؟ اگر آپ نے ٹرائنگل بنایا اسکوائر بنایا جو بھی شیپ آپ نے بنایا کسی ایک شیپ کا تعین تو ہو گیا کہ شاید وہ اس قسم کے دائرے میں رہتا ہو. تو کہا نہیں شیپ بھی نہیں بنا سکتے. تو پھر اب کیا کریں؟ کہ ٹھیک ہے کوئی نمبر ہی لکھ دیجیے. تو کون سا نمبر لکھیں گے؟ اگر آپ نے لکھا 4 یا 5 یا 3 یا اگر آپ نے لکھا محض 1 تو دیکھنے والا اسے ایک عدد سمجھے گا. تو کہا اس نے کہ بھائی ہمیں نمبر بھی نہیں چاہیے. تو پھر کیا کریں؟ کہا کوئی حرف بھی لکھ دیجیے. الف رہے یا بے رہے یا کوئی چیز رہے. تو اگر وہ لکھ دیا جائے تو دیکھنے والا اس الف بے تے سے اس کے اسم کے آغاز کا تصور کر لے گا. تو ٹھیک ہے ایسے نہ کریے کوئی چیز نہ کریے ایک ڈائریکشن ہی اتار دیجیے. ایک ایرو بنا دیجیے. اس طرح پہ ایرو کوئی اس طرح پہ ایرو اوپر یا نیچے کہیں پہ ایرو کا نہیں ایرو نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایرو اتار دی جائے تو کسی ڈائریکشن کا تعین ہو جائے گا کہ شاید وہ اس طرف ہے. نہ بھائی اب سب ساری چیزیں آپ کو نہیں چاہیے پھر بھی آپ کے ہونے کا پتہ آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہی بتائیں کہ کیا تصویر بنائے ایسی جس سے نہ حرف کا امکان پیدا ہو نہ عدد کا امکان پیدا ہو نہ سمت کا نہ جہد کا نہ کسی چیز کا. تو پروردگار عالم نے ہر طرح کے شرک سے خود کی ذات کو پاک کرتے ہوئے اپنے وجود کی دلیل کے طور پر بس ایک نقطہ پیش کر دیا. اب جو ہی وہ نقطہ آیا تو وہ حرف بھی نہیں ہے وہ عدد بھی نہیں ہے وہ ڈائریکشن بھی نہیں ہے وہ کلر بھی نہیں ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن ایک ہونے والے کی دلیل ہے. اس سبب سے نقطہ بنایا. لیکن دیکھیے نقطے کی بہت خاصیت ہے نا. یہ خیال پیدا ہوگا ذہن میں کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی نقطہ ہی ایک چھوٹا سا نقطہ اگر وائٹ پیج پر ہے تو بلیک ہوگا گرین ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جائے نقطہ یعنی کسی کلر کا تصور تو پیدا ہو ہی رہا ہے. اب کیا کریں خداوند عالم کا کوئی رنگ نہیں تو پھر کس کلر کا نقطہ ہوگا؟ اب اس مرحلے کو کیسے سلجھا؟ علی نے اس کا جواب اپنے دوسرے فرمان میں دیا. تو فرماتے ہیں میں نقطۂ دائرۃ الوجود ہوں. میں وجود کے دائرے کا نقطہ ہوں. دائرہ کسے کہتے ہیں؟ دائرہ کہتے ہیں ایک سرکل کو. مولا نے فرمایا میں اس سرکل کا نقطہ ہوں اس کا مرکز ہوں درمیان. میتھس میں ہمیں بھی پڑھایا جاتا تھا شاید آج بھی سبجیکٹ سے چیپٹر میتھس میں ہو پڑھاتے تھے سرکل. تو جو ہے سرکل جب پڑھاتے تھے تو اس میں یہ بھی سکھایا جاتا تھا یہ بتائیے کہ سینٹر آف دا سرکل کیسے معلوم کریں. سینٹر آف دا سرکل کو معلوم کیسے کیا جائے؟ تو اس کے 2 رولز ہیں. کا پہلا رول یہ ہے کہ کوئی گول چیز بال کی طرح یہ دیکھو کہ وہ خود اپنی جگہ کس مرکز پر گھومتی ہے. جس مرکز پر خود اپنے ہی ایکسس پر جب کوئی اسفیئر یا سرکل گھوم رہا ہو تو اس مرکز کو اس کا سینٹر کہا جاتا ہے. بیٹا بچے یعنی آپ نے اگر بال کو لے کر گول گھمایا تو وہ بال جس ایکسس پر گول کرتا وہ ہے اس کا ایکسس. دوسرا رول یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ درمیان میں کہ جس جگہ سے سرکل کے تمام اطراف
برابر ڈسٹینس پر ہو تو وہ مرکز ہوتا ہے سینٹر آف دا سرکل. سمجھ ہے؟ یعنی اگر سرکل اتار دیا جائے تو آپ کو وہ جگہ ڈھونڈنی ہے جس جگہ سے تمام دائرے کا ڈسٹینس برابر ہو. اسے کہا جاتا ہے سینٹر آف دا سرکل. اور اب اس سینٹر آف دا سرکل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب سرکل گھومتا ہے تو درمیان میں موجود اس مرکز پر گھومتا ہے، لیکن وہ نقطہ جس پر وہ گھوم رہا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. واہ 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 سبحان اللہ. بس اس کے گھومنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ اپنے مرکز پر گھوم رہا ہے. واہ 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 واہ. لیکن وہ نقطہ دکھائی نہیں دیتا، وہ نقطہ غائب ہوتا ہے. علی نے فرمایا میں نقطۂ دائرۃ الوجود ہوں. واہ 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 میں وہ واہ مرکز ہوں جس پر یہ کائنات گھوم رہی ہے، لیکن وہ نقطہ دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ اگر دکھ جائے تو کوئی نہ کوئی رنگ ضرور آ جائے گا. اسی لیے رنگ سے بے نیاز ہونے کے سبب علی نے فرمایا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو دائرے کا مرکز ہوتا ہے، جو دکھائی بھی نہیں دیتا لیکن ہوتا ہے. جیسے دائرے کا گھومنا اس کے سینٹر کے ہونے کی دلیل بنتا ہے، ویسے ہی اللہ نے اس نقطے کے پتہ دینے کے لیے اسے اس زمانے میں پردہ غیب میں رکھ دیا. اب فرمایا کہ غیب میں وہ ہے، لیکن تم اسے پہچانو اس کائنات کے اپنے نظام پر باقی رہنے کے سبب سے. سبحان اللہ. اس طرح اب وہ نقطہ نہ رنگ رکھتا ہے، نہ وہ کوئی حرف ہے، نہ کوئی عدد، نہ کوئی چیز، اور ہر طرح کی شرکت سے بے نیاز ہوتے ہوئے ایک وجود کی دلیل بن گیا. یہ نقطہ ہے. نقطے کی تاریخ میں بیان ہوا تو ایک نقطہ ہے اگر تو وہ ایک نقطہ ہے، لیکن جب ایک کے اوپر ایک 3 نقطے ہو جائیں ایسے سیدھے تو وہ الف ہو جاتا ہے. وہ الف جب لیٹ جائے اور ایک نقطے کا اور اضافہ ہو تو وہ بے ہو جاتا ہے. پھر ایک اور نقطے کا اضافہ ہو، 2 نقطے اوپر ہو جائے تو تے ہو جاتا ہے. ایک نقطہ اور بڑھ جائے تو سے ہو جاتا ہے. پھر ایک نقطہ بڑھ جائے تو وہ جیم ہو جاتا ہے. یعنی جو حروف زبان عربی مبین میں جو حروف ہیں وہ تمام کے تمام حروف نتیجہ ہے نقطوں کا. واہ 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 واہ. 3 نقطے ہیں تو الف ہے. یہاں سے شروع ہو گئی بات. الف بے تے سے جیم ہے فیض آزاد ریزے فاطا چلی تب چلی. یعنی جتنے بھی حروف بنے ہیں وہ نقطے سے بن رہے ہیں. نقطہ حروف کا آغاز ہے. واہ. اب غور کی بات تو یہ ہے کہ الف کی ایک آواز ہے، الف نے کہا آ. بے کی ایک آواز ہے، اس نے کہا با. تے کی ایک آواز ہے، اس نے کہا تا. تمام حروف جتنے بھی پائے جاتے ہیں ان کی اپنی اپنی ایک آواز ہے، لیکن نقطے کی کوئی آواز نہیں. واہ 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 واہ. نقطہ اپنے وجود میں خاموش، واہ 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 واہ. لیکن اصل ہے آواز دینے والی حروف کا. خود نقطہ اپنے وجود میں خاموش ہے، لیکن اصل ہے کس کی؟ آواز والے حروف کا. آواز والے حروف بعد میں، خاموش نقطہ پہلے. یعنی خاموشی پہلے، آواز بعد میں. کیا کہنے. واہ واہ. اسی وجہ سے مولا نے خاموشی کو الفاظ پر توقیت دی. واہ 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 واہ. اور فرمایا گفتگو کرنے سے زیادہ بہتر خاموش رہنا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. جزاک دنیا اللہ. میں مشہور ہو گئی کہاوت کہ اسپیچ از سلور اور سائلنس از گولڈ. مطلب زیادہ قیمت خاموشی کو ملی، کیونکہ خاموشی پہلے ہے، آواز بعد میں ہے. اسی لیے افضلیت خاموشی کو حاصل ہے. کیا کہنے. واہ. اب وہ خاموش نقطہ جس کی کوئی آواز نہیں، اس کے بعد
والے حروف سے یہ قرآن بن گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہے نا؟ آواز والے حروف سے یہ قرآن بن گیا اور اس کی ابتدا خاموش نقطہ ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. جو آواز والی قرآن ہے اسے کہا گیا قرآن ثابت. واہ 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 واہ. اور جو خاموش نقطہ ہے اسے کہا گیا قرآن ناشر. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز والے حروف خاموش قرآن. نعرہ حیدری، نعرہ محمدی، نعرہ میثمی، صلوات بآواز بلند. آواز والے حروف خاموش قرآن اور خاموش نقطہ بولنے والا قرآن. واہ 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 بھائی جو خاموش ہے اپنے آپ میں وہ بولتا کیسے ہے؟ واہ. یعنی نقطے کے دو چہرے ہیں. ایک چہرہ اس کا خاموش، دوسرا چہرہ بولنے والا. خود اپنے آپ میں خاموش لیکن بولنے والے الف بے تے کی وجہ ان کے باعث سے ایجاد نقطہ ہوا. یعنی ایک طرف بول رہا ہے دوسری طرف خاموش ہے. اسی لیے اس نقطے کا خالق و مخلوق کے درمیان آنا ضروری ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ خالق کی ذات ہے جو بولتی نہیں، خاموش رہتی. واہ 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 واہ. اور مخلوق ہے جو آواز کے بغیر کوئی بات سمجھتی نہیں، اسی لیے اس کے لیے الفاظ ضروری ہے. لہذا درمیان میں کوئی ایسا مرکز ہونا چاہیے جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور انہیں لفظوں میں ڈھال کے بیان کر دیں. واہ 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 واہ. یعنی علی اور خداوند عالم کا رشتہ ایسا ہوا کہ دو وجود ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے خاموش، جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے خاموش پھر بھی ساری باتیں ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. بولیں گے نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی فلک بولا، نبی بولے خدا بولا. نعرہ حیدری، یہ کہاوتیں آپ نے سنی ہوگی کہ بھائی جو آپ کے لفظوں کو نہیں سمجھ سکتا، یعنی جو آپ کی خاموشی کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے سامنے اپنے الفاظ ضائع نہ کرو. رشتے کی قربت کب ہے؟ بول کر سمجھائے تو دور کا رشتہ، خاموشی کو سمجھ لے قریب کا رشتہ. واہ 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 واہ. اسی لیے جب کوئی انجان شخص ہمیں راستے میں ملے گا، وہ پوچھے گا کیا ہوا، تو ہم بولیں گے کیونکہ اسے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمیں کیا ہوا. لیکن ہم اپنے گھر میں اگر کسی بات سے ناراض ہو جائیں تو خاموش بیٹھ جائیں. کیوں؟ کیونکہ گھر والے خاموشی سے پہچانتے ہیں کہ ناراض ہیں. واہ واہ واہ. باہر والوں کو بولنا پڑتا ہے کہ ہم ناراض ہیں واہ واہ. کیونکہ یہ قریب ہے، اسی لیے خاموشی کو پہچان لیا. پروردگار عالم کی ذات خاموش اور ہم بولنے والی مخلوق، واہ واہ ہم واہ اس کی خاموشی کو نہیں سمجھتے اور وہ بات نہیں کرتا کہ ہمیں سمجھائے. واہ واہ. لہذا درمیان میں آ گیا وہ نقطہ جس کی ایک طرف خاموشی ہے اور دوسری طرف غرور، واہ 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 اور وہ اس کی خاموشی کو سمجھ لیتا ہے، واہ. اس کی غربت کا یہ عالم، اور پھر پلٹ کر بولتا ہے کہ ہاں تیری خاموشی کو پہچان لیا، تو اب کہنا چاہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. پہچان لیا تیری خاموشی کو، تو کہنا چاہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ حروف و الفاظ کی وجہ. تو جب پوچھا گیا سلمان نے، مولا بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟
علی نے کہا سلمان مجھ پر اطلاق اسم نہیں ہوتا کیونکہ میں حروف سے پہلے ہوں. واہ 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 واہ. میرا کوئی نام نہیں ہوتا سلمان, میں آواز سے پہلے ہوں. عالی عالی عالی. نام تو ان کے ہوں گے جو آواز ہو حروف کے بعد آئے. لہذا علی نے کہا میرا کوئی نام نہیں ہے. اب جب نام کے نہیں ہونے کی بحث چلی, ازوایا کلمات قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے اسم سے قرآن شروع ہوا. آغاز قرآن بسم اللہ, تیرے اسم سے, اللہ کے اسم سے, یعنی اللہ کا کلام. لیکن یوں شروع نہیں ہو رہا کہ پڑھنے والا کہہ رہا ہوں تجھ سے. قرآن اللہ سے شروع نہیں ہو رہا, واہ واہ واہ. قرآن اللہ کے اسم سے شروع ہو رہا. واہ 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 واہ. بھائی اس کا کلام ہے اسی سے شروع کر دیجیے. کا اس سے نہیں شروع ہوگا بلکہ اصول یہ ہے کہ اس کے اسم سے شروع ہوگا. عالی عالی عالی. یعنی قرآن صامت کا آغاز ہونا ضروری ہے کہ قرآن ناطق سے ہو, بغیر اس کے صامت کی ابتدا ہو ہی نہیں سکتی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. بحث سے شروع ہوا. تو جب یہ بحث چلی اسی لیے مولا نے فرمایا وہ حروف والا نہیں بلکہ اس کا اسم وہ ہے جو اس کا تعارف کرائے. واہ. کیونکہ اسم کہتے ہیں تعارف کے وسیلے. ہم اور وہ دونوں انجان. قرآن نے بھی یہ ڈسپلن بیان کیا. جب پہاڑ پر موسیٰ پہنچے اور دیکھا بھائی درخت سے آگ نکل رہی ہے, عجیب مناظر ہے, تو جو حیرت میں پلٹ جانے لگے. تو آواز آئی یا موسیٰ لا تخف. موسیٰ آپ نہ گھبرائیے, اے موسیٰ. اس کی علت پر جو بحث ہوئی تو نتیجہ نکلا کہ خدا نے موسیٰ کو موسیٰ کہہ کر پکارا. واہ. تو جب نام سے پکارا گیا تو موسیٰ کو راحت محسوس ہوئی. واہ. کیونکہ جب نام لیا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ ہمیں پہچانتا ہے. واہ 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 واہ. کوئی جاننا پہچانا ہے, انجان نہیں ہے. لہذا پہچان والے کے سامنے بے خوف ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے موسیٰ کو موسیٰ کہہ کر پکارا. یہ آپ کو آفس وغیرہ میں بھی یہ کلچر ملتا ہے کہ بھائی نام سے پکارو کیونکہ وہ ریسپیکٹ اور ہمدردی کی دلیل بن جاتا ہے. یعنی انجان لوگوں کے بیچ میں رشتہ جڑ گیا جب درمیان میں نام آیا. اس لیے کہا گیا کہ علی اللہ کا وہ اسم ہے وہ روح آواز اور ناصب نیاز. لیکن مخلوق کو اگر خالق سے کوئی رشتے میں جوڑ دے تو جو ہستی عبد و معبود کو جوڑے گی وہی اس کا نام کہلائے گی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. قرآن کا آغاز علی سے, آیات کا آغاز علی سے, حدیث کا آغاز علی سے, عبادتوں کا آغاز علی سے. کوئی عمل نہیں جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہو جائے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. ہر وہ عمل جو اس نام سے شروع ہو رہا ہے درمیان میں علی کو رکھ کر شروع ہو رہا ہے, خدا نے فرمایا وہ کوثر ہوگا. جو اس نام کے بغیر کام کرے گا وہ ابتر ہوگا, ہے نا. یعنی جو علی کے واسطے سے ہٹ کر کوئی چیز کا آغاز کرے گا وہ ابتر, یعنی اسے لامحالہ اب ختم ہونا ہے. اور جس کے درمیان میں اس میں علی آئے تو وہ باقی رہنے والا سر کی طرح. لہذا دعا کرنے والے کو یہ سلیقہ سکھایا گیا کہ تو ایسی دعا کر کہ تیری دعا راستے میں دم نہ توڑ دے. واہ 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 واہ. بارگاہ پروردگار عالم تک پہنچے.
تو اس دعا میں وہ بلندی اور پرواز اور بقا عطا کرنے کے لیے آغاز ہوا، پروردگار تیرے نام کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، تیرے اسم کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں۔ دیکھیے تعبیر ہو گئی، بات تو کا آغاز کرنا ہے، تیزی سے جہاں تک بھی بات جا سکے۔ مولا نے یہ آیت اور اسم کی وضاحت میں بیان فرماتے ہیں انا ذالک الکتاب الذی لا ریب فیہ، میں ہوں وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ آغاز ہوا قرآن کا، ذالک الکتاب لا ریب۔ کیا ہے یہ ذالکہ؟ یہ قرآن تدبر چاہتا ہے، پڑھنے والوں سے تفکر چاہتا ہے۔ عربی میں نزدیک اور دور کے لیے آسان آسان الفاظ ہیں، چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں پڑھاتے ہیں۔ ہاذا کسی ایسی چیز کے لیے جو سامنے قریب ہو، انگلش میں لکھتے ہیں۔ اور ذاکا، لال الف کا ذاکا، کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو دور ہے۔ ہاذا اور ذاکا ایک لفظ ہے، اور ذالکا، ذالکا اسے کہتے ہیں جو بہت دور ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاذا قریب، ذاکا دور، ذالکا بہت دور۔ اور قرآن پڑھنے والے نے قرآن کو کھول کر آغاز کیا، سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب جو بہت دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب تدبر کرنے والے کہاں اتنی سامنے کی بات کا بہت ہے، جب سامنے رکھا ہے تو بہت دور کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اسی لیے کیونکہ یہ قرآن اپنی بات نہیں کر رہا، اس کی بات کر رہا ہے، جو اس کی اصل اور جڑ ہے، جہاں سے نکل کر ہی آیا ہے، اور وہ بہت دور، لیکن اس کی دوری اعتبار فاصلہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے، وہ مثال کے طور پر عنایت جنگ کے پاس کھڑا ہوا ہے، کبھی کیا وہ بہت دور تھے، یہ سامنے تھے، یہ دور قریب ہوا، فاصلے کا دور قریب۔ جو قرآن ذالکہ کہہ رہا ہے وہ بائی ڈسٹینس دور نہیں ہے کہ ہم زمین پر ہے وہ آسمان پر۔ قرآن جو ذالکہ کہہ رہا ہے وہ دوری فاصلے کی نہیں، بلکہ وہ دوری عقل ہے۔ واہ 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 واہ، یعنی ایسا دور جو تمہاری عقل سے دور ہو۔ واہ 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 واہ۔ اسی لیے آپ کو اردو زبان میں یا بزرگ بیٹھے ہیں، اگر آپ ان سے تہذیب کریں تو کہاوت ہے کہ بھائی کوئی عجیب سا کام اگر ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ بات جو آپ نے بعید از عقل کہی، یعنی ایسی بات آپ نے کی جو عقل سے دور ہے، جسے عقل تسلیم کرنا نہیں چاہتی۔ مطلب بات اتنی عجیب تھی کہ عقل کے دائرے میں نہیں آئی تو باہر نکل گئی، اسے کہا جاتا ہے عقل سے دور۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم جس کتاب کی طرف تمہاری ہدایت کرنا چاہتے ہیں وہ تمہاری عقل سے دور ہے۔ تم اس پر جتنا بھی سوچنا چاہو، لاکھ ہزار برس سوچتے رہو، لیکن وہ کبھی تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، چاہے وہ تمہارے پہلو ہی میں کیوں نہ کھڑا ہوا ہو، لیکن تمہاری عقل سے دور رہے گا۔ کا اس دوری کو ذالکہ کہہ کر خطاب کیا گیا۔ اسی لیے رسول نے جب آواز دی تو ان تمام الخاب میں علی کو پکارا مظہر العجائب کہہ کر، کبھی سامنے موجود ہے لیکن بات ایسی کر دی کہ ہماری عقل میں ہی نہیں آتی۔ یعنی فاصلے کے اعتبار سے دوری نہیں،
علی عقلوں سے بالا ہے. یا علی یا علی یا علی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب توجہ رہے، جو چیز عقل میں نہ آئے اسی پر شک ہوتا ہے نا. بھائی جب عقل میں نہیں آ رہی تو ہم کشمکش میں ہاں یا نہ اسی کو تو شک کہتے ہیں. کہتے کہ شک کی بھی وضاحت ہو، لفظ ریب استعمال ہوا. شک بھی عربی لفظ، ریب بھی عربی لفظ، دونوں میں فرق ہوا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی ریب نہیں. تو ریب شک سے الگ ہے. کیسے؟ اگر مثال کوئی دی جائے تو دیکھیے، ایسی کوئی مثال کہ ہم جنگل میں کھڑے ہوئے، جنگل میں کھڑے ہوئے کسی مقام پر، بڑی بڑی گھاس سامنے، درخت وغیرہ پتے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا برابر. ایسے میں کچھ ہلچل ہوئی، ہمیں دکھائی نہیں دیا کہ کون گیا، لیکن گھاس اور پتوں اور گھاس پھوس کے درمیان سے ہم نے کسی چیز کو یہاں سے وہاں جاتے ہوئے دیکھا. اور ہم نے دیکھا کہ اس جانے والے کے بدن پر لکیریں بنی ہوئی تھی، ہے نا. یعنی کوئی ایک چیز گئی، کیا گیا ہمیں دکھائی نہیں دیا، تھوڑا سا اس کا جو حصہ ہمیں نظر آیا اس پہ ہمیں لکیریں دکھائی. آرنج کلر کا ہے، لکیریں کالی ہے. آپ نے کیا کیا؟ شیر کا نتیجہ نکالا. یہ شک نہیں ہوگا، یہ تو یقین ہے، تو یہ تو شیر ہے. سمجھ رہے؟ لیکن شیروں میں جیسے سفید شیر بھی ہوتے ہیں، تو وہ آرنج نہیں تھا، سفید تھا. سفید رنگ کا گیا جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھی. آپ نے دیکھ لیا، اب کیا حال ہوگا بتائیں؟ اب شک پیدا ہوا، یا شیر ہے یا زیبرا ہے. بھائی زیبرا ہے تو بچ گئے، اور اگر شیر ہے تو بھاگنے کی ضرورت ہے. یعنی اب آپ کے پاس 50-50 ہے، یا زبرا یا شیر، دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا. اس 50-50 کو کہتے ہیں شک. واہ 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 واہ. کیا کہنے یہ کیا ہے؟ جو آدھا آدھا ہو جائے یہ شک ہے. جب بھی 50-50 کی گنجائش بن جائے گی شک کہلائے گا. لیکن اگر آپ کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہے، چاہے وہ 90 اور 10 کیوں نہ رہے، چاہے وہ 80 اور 20 کیوں نہ رہے، چاہے وہ 99 اور 1 کیوں نہ رہے، اس 1 کو کہتے ہیں ریب. یعنی نتیجہ 90% سامنے آ گیا، بس وہ 10% کی کشمکش باقی ہے، اسے کہتے ہیں ریب. شک کے مقابلے میں ریب بہت چھوٹا ہوتا ہے. شک 50-50 ہو گیا اور ریب 90-10 ہو گیا. قرآن نے یہ کہا کہ وہ کتاب ہے ایسی کہ جس میں اگر تم نے رتی پر بھی شک کیا، چاہے پرسنٹیج 90 اور 10 کا کیوں نہ ہو جائے، 95 اور 5 کا کیوں نہ ہو جائے، 99 اور 1 کا کیوں نہ ہو جائے، اگر 1% کا بھی تم نے شک کیا تو تقوی کے دائرے سے باہر ہو جاؤ. علی اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے معجزے کو خدا 99 اور 1 پر بھی برداشت نہیں کرتا. تمہیں ہونا چاہیے 100% منزل یقین. اگر ایک قدم پیچھے رہ کر ریب میں آئے تو ہدایت قرآن سے باہر ہو جاؤ. لیکن کتنی عجیب بات ہے، عقل سے غیب، اس پہ ریب کی بھی گنجائش نہیں.
مرحلہ ہے، یا تو ہماری عقل میں لے کر آ جائے تاکہ ہم یقین کر لیں کہ اگر وہ عقل سے باہر ہے تو ہمیں سوچنے کی گنجائش ہے۔ خداوند عالم نے کہا عقل میں نہیں آئے گا، یہ اس کی بلندی کی دلیل ہے، لیکن صداقت کا عالم یہ ہے کہ رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ کذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بہت دور افسروں سے بات، مولا نے فرمایا وہ کتاب میں ہوں جس کے بارے میں یہ کتاب بول رہی ہے، وہ کتاب میں ہوں، اور اس پہ اگر کسی نے ریب کیا کپڑے سے باہر ہو گیا۔ وَأَنَا الْأَسْمَاءُ الَّتِي أَمَرَ أَن يُدْعَى بِهَا، فرماتے ہیں وہ نام خداوند عالم کہ میں ہوں جن ناموں سے اسے پکارنے کا حکم دیا گیا، اسم کا وسیلہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ تو دعا نے کہا کہ پروردگار میں تیرے اس نام کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں جو عظیم ہے اور اعظم ہے۔ توجہ ہے کیونکہ صفات بیان ہوئے 5 دعائیں، سماعت میں اسم کی 5 خاصیتیں بیان ہوئی، کیا کیا ہے؟ کہا اعظم الاجل اجل الاکرم، یہ 5 صفتیں بیان ہوئی۔ عظیم ہے، تیرا نام اعظم ہے، تیرا نام آج ہے، یعنی عزت سے جو عین زے سے جو بنتا عزت وہ ہے، اور اجل ہے اور اکرم ہے، یعنی آعزی کا مطلب ہوا تیرا وہ نام جس کے ذریعے سے عزتیں تقسیم ہوتی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں صاحب عزت وہ ہے جو اپنی مشکلوں میں علی کو آواز دیتا ہے۔ خداوند عالم جب اپنا جلوہ کرانا چاہے کسی ہستی کے ذریعے سے تو جس کے ذریعے سے اس کے جلوے ہوتے ہیں وہ علی ہے، اور اگر کسی سے اپنا کرم ظاہر کرنا چاہے تو جس سے کرم توحید نمایاں ہوتا ہے وہ اس کا نام ہے علی۔ کیا یہ 5 صفات تیرے اس نام کے ذریعے سے جاری ہوتے ہیں؟ تو اگر عظمت کسی کو دینا چاہے تو علی سے دیتا ہے، عزت دینا چاہے تو علی سے دیتا ہے، تو اگر کسی کے سامنے جلوہ دینا چاہے تو علی سے دیتا ہے، تو اگر کسی پر کرم کرنا چاہے تو علی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ لہذا تیرے اس نام کے ذریعے سے مانگ رہا ہوں پروردگار میری دعا کو سن لے۔ ابھی دعا کرنے والے کا مطلوب نہیں آیا، ابھی صرف اوصاف بیان ہو رہے اور نام کی خاصیت بیان ہوئی۔ توجہ رہے الذی اذا دعیت بہ علی مغالط ابواب السماء بالفتح برحمت فتحت، تیرا یہ نام وہ نام ہے جس نام کے ذریعے سے اگر آسمان کے دروازوں کو کھولنا چاہے تو اس نام کے ذریعے سے کھلتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے اسی نام سے کھلتے ہیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے ان دروازوں کو کھولنے کا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ پھر دیکھیے خداوند عالم نے جو تفاصیل بیان کی، رسول اکرم نے ایک روز جنت کے بارے میں بیان فرمایا، اور کیا چیز ہے جنت، اب اس میں کیا کیا ہے وہ تو بات کی بحث ہے، وہ کتنی ہے پہلی بحث یہ ہے کا 7 آسمانوں اور زمین سے زیادہ اس کے ایک طبقات کا عالم ہے۔ سبحان اللہ، ایک تو پھر ایک طبقے کا ہی عالم ہو تو پھر کیا ہوگا جنت کا عالم؟ اب ہم رہتے ہیں زمین پر، زمین کا ڈایامیٹر ہے 12,000 کلومیٹر کا، اس کا جو ریڈیس ہے یہاں سے وہاں گھومتے 12,500 13,000۔ ہمارے پہلو میں چاند ہے، زمین سے 3.5 لاکھ کلومیٹر دور ہے، اس سے آگے مارس ہے۔ یہ ہمارا نظام شمسی سولار سسٹم چلا، ہم رہتے ہیں ایک کہکشاں کے کونے میں
جس کہکشاں کا نام ملکی وے ہے. اس کہکشاں کی وسعت 1,00,000 لائٹ ایئرز ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر روشنی کی اسپیڈ سے چلے، کیا ہوتی ہے روشنی کی؟ قیامت خیز رفتار 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ. واہ 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 اوپر رفتار کا عالم. گاڑی پر بیٹھ کر کبھی کبھی 100 کی اسپیڈ پر آ جائے تو دل حلق میں آتا ہے. کون سی رفتار؟ 100 کلومیٹر پر آور. پر آور پر سیکنڈ. کیا تقابل ہوگا؟ 100 کلومیٹر 1 گھنٹے میں روشنی نکلتی ہے 3,00,000 کلومیٹر 1 سیکنڈ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ روشنی کی رفتار کا عالم چلا. اس رفتار سے 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ہم اگر آسمان کی جانب چلے تو آسمان تک پہنچتے پہنچتے ہمیں 90,000 کروڑ سال لگیں گے. دیکھیے اس موقع پر صرف ابرو بھی اٹھا سکتے ہیں، وسعت کو سمجھا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھلے ہی ایک میجرمنٹ کا طریقہ کے سامنے آ گیا ہو لیکن وہ وسعت سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ روشنی کی رفتار سے 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ جانے کے بعد 90,000 کروڑ سال کا عرصہ لگ رہا ہے کا آسمان تک پہنچ رہے. مولا فرماتے ہیں یہ تو تمہاری نگاہوں سے نظر آنے والا آسمان اول ہے جو سب سے چھوٹا ہے. اب عرفان کی ضرورت ہے دنیا کو تاکہ وہ اختیار علی کو پہچانے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نظر آنے والا سب سے چھوٹا آسمان ہے، اس سے بڑا دوسرا آسمان ہے. واہ. یہ 90,000 کروڑ سال کی وسعت. دوسرے کا کیا عالم ہوگا؟ ان دونوں سے بڑا تیسرا ہے، ان تینوں سے بڑا چوتھا ہے، چاروں سے بڑا پانچواں ہے. پانچوں مل جائے تو اتنے نہیں ہے جتنا چھٹا ہے. 6 مل جائے اگر تو 7 کے آگے چھوٹے ہیں. واہ. خداوند عالم نے فرمایا وہ 7 آسمان اور 7 زمین اگر ملے تو احاطہ بنتا ہے جنت کے کسی حصے کا. وہ ہے جنت. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا قیامت کا جنت. جب اتنی بڑی جنت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کے اطراف میں جو احاطہ ہے اتنا بڑا مقام بنایا گیا ہے تو اس میں آنے اور جانے کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی جنت کا دروازہ خداوند عالم نے جنت کا دروازہ بنایا. اب وہ کیسا ہے کیا ہے وہ تو بھائی جانے والے دیکھیں. جب جائیں گے تو دیکھیں گے یہ ہے جنت کا دروازہ. یعنی نظر ہماری ہار جائے گی، دروازہ بند نہیں ہو رہا. کیا بات ہے. اس دروازے کے باہر ایک فرشتے کو کھڑا کیا گیا. اس فرشتے کا نام ہے رضوان. کا رضوان کون ہے؟ رضوان ہے دربار جنت. دربان یعنی واچ مین. جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا واچ مین جو دیکھ رہا ہے کون اندر جا رہا ہے، کس کے لیے راستہ بن رہا ہے. خدا نے خاص اسے جنت کے دروازے کے لیے خلق کیا اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ رضوان فرشتوں میں بے حد سب سے زیادہ یا بے حد
بہت قریب، کیونکہ جبریل سید الملائکہ ہے، اسی لیے جبریل سے موازنہ نہیں ہوتا. لیکن رضوان کی خصوصیت ہے یہ کہ اسے طاقت دی گئی. یہ بتائیے 50 کلو اگر ہٹانا ہو ایک جگہ سے، ہٹے گا کیا؟ پھر طاقت چاہیے. اب وہ جنت، اس کا دروازہ کیسا، کتنی طاقت کی ضرورت ہے؟ اللہ نے اتنی طاقت دی اور رضوان کو بنایا. مخصوص قوت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ دروازے پر کھڑا ہوا. اتنا زیادہ طاقتور ملک، علی کے چاہنے والوں کی جاننے والی جنت کا دربار. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. یہ عالم جنت اور وہ ہے دربار. یعنی جب کوئی جا رہا ہو تو ادب سے کھڑے رہنا ہوگا. رضوان ہے لیکن محب علی کو اگر آتا ہوا دیکھا تو تعلیم قوت و طاقت امانہ نہیں رکھتی. جنت کا دروازہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تم اس کے دربان ہو، اتنی زیادہ قوت و طاقت و صلاحیت رکھتے ہو. اتنا بڑا دروازہ، جنت کا دروازہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن شہر علم کے دروازے کے آگے بہت چھوٹا ہے. تمہیں کھڑے ہونا ہوگا ادب سے یہاں پر، تو طاقت دی گئی. لیکن وہ طاقت اتنی ہے کہ جس طاقت سے جنت کا دروازہ نہیں کھلتا. رضوان کی جتنی بھی طاقت ہے، اگر وہ پورا زور لگا لے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلتا. ہمیں جب آپ کو خاص طاقت دے کر بنایا گیا ہے تو پھر دروازہ کیوں نہیں کھول سکتے؟ خداوند عالم نے اسے دروازہ کھولنے کے لیے نہیں بنایا، اس کا کام کچھ اور ہے. اس کا کام کیا ہے کہ اس دروازے پر لگی ہوئی کڑی، واہ 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 واہ، اس جنت کے دروازے پر لگی ہوئی ایک کڑی ہے. اس کڑی کی وسعت کا یہ عالم ہے، یعنی جس سے ہم مانتے ہیں دروازہ. اس کڑی کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ وہ کڑی ہے 1000 نوری سال. واہ. 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سے اگر نکلے تو اس کڑی کے فاصلے کو طے کرنے کے لیے 1000 سال کا عرصہ لگے گا. اتنی بڑی جنت کی کڑی، اس کڑی کو کوئی نہیں اٹھا سکتا سوائے رضوان کے. واہ 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 واہ. رضوان کا کام دروازے کو کھولنا نہیں ہے، رضوان کا کام وہ کڑی اٹھا کر دروازے پر مارنا ہے. اب جب بھی کوئی علی کا چاہنے والا جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو رضوان وہ کڑی اٹھا کر دروازے پر مارے گا. اب جو ہی وہ کڑی دروازے سے ٹکرائی، اس کے ٹکرانے سے جنت کے دروازے پر آواز گونجے گی، علی 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 اس دروازے سے ٹکرائے گی تو آواز گونجے گی، علی علی علی. جنت کے دروازے کا کیف اسی سے معلوم ہوگا. جب کڑی پڑ جائے تو جس سے علی کا نام گونج رہا ہو، اس جنت میں سوائے علی کے چاہنے والے کے اور کون جا سکتا ہے. کا دروازہ جب وہ کڑی پڑی تو اس پر علی کا نام گونجنے لگا.
رضوان کی بھرپور قوت و طاقت سے نہیں کھلتا، لیکن جب علی کا نام گونجتا ہے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دعا کرنے والا دعا سماعت میں آغاز کر رہا ہے، میرے پروردگار تیرے اس اسم کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں، اس اسم سے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یعنی زمین سے جب پرواز کر کے کوئی بلندی کی جانب چلا جائے تو ہر دروازہ اس آنے والے پر بند ہوگا سوائے اس کے جو علی کا نام لے کر آئے۔ بھائی توجہ رہے کہ رضوان کی اتنی بڑی قوت و طاقت کے باوجود جنت کا دروازہ نہیں کھلتا اور صرف علی کے نام سے کھل جاتا ہے۔ رضوان کی پوری طاقت سے نہیں کھل رہا، لیکن صرف علی کے نام سے کھل رہا ہے۔ کا جنت کے دروازے سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ جب رضوان کی طاقت تجھے نہیں کھلا سکتی تو علی کا نام تجھے کیوں کر کھلا رہا ہے؟ در جنت نے جواب دیا کہ جب علی کا نام آتا ہے تو میں از خود کھل جاتا ہوں، کہ جلدی سے کھل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور 2 انگلیوں میں مجھے نعرہ حیدری، نعرہ محمدی، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ علی کا نام سنتے ہی فوراً سے کھل جاؤ، اگر تاخیر ہو جائے کہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور مجھے 2 انگلیوں میں اکھاڑ کر پھینک دے۔ کتنا ہی بڑا ہوگا جنت کا دروازہ، ید اللہ کے آگے اس کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ نام رکھا گیا اسی لیے دعا کا سماعت، کیونکہ سماعت کہتے ہیں دلیل کو، نشانی کو، کیونکہ اس دعا میں خداوند عالم کے دلائل کا ذکر ہوا، اس دعا کا نام سماعت رکھ دیا گیا۔ یہ اہل بیت اطہار کی حکمت ہے کہ ہمیں دعاؤں اور زیارتوں کے ذریعے عرفان کے وہ درس دے دیے یا علی یا علی، جو وسیع ترین یونیورسٹی میں نہیں سمائے جا سکتے، ایک دعا میں سمیٹ کر دے دیے۔ آسمانی کتابیں جیسے قرآن میں سمٹ کر آ گئی، قرآن جیسے نقطۂ بار میں سمٹ کر آ گیا، ویسے ہی عرفانیات کے سمندر دعاؤں میں سمٹ کر آ گئے۔ تیرے نام کے ذریعے سے پروردگار آسمانوں کے دروازوں کو تو کھول دیتا ہے۔ نام کی تاثیر پر بھی مولا نے بہت ساری چیزیں بیان کی، اسی لیے فرمایا کہ ناموں میں نور بھی ہوتا ہے، ناموں میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں۔ مولا نے فرمایا نام میں شفا بھی ہوتی ہے، نام میں بیماری بھی ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے اچھے ناموں کا ذکر کرو تاکہ دل کی بیماریاں دور رہے، ایسے ناموں میں آؤ جاؤ مت جن کی وجہ سے دل میں بیماریاں پیدا ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسم کی صحت سے کہیں زیادہ بڑھ کے صحت قلب ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو بھی جائیں گے، نہ بھی ہوئے تو کیا ہوا، صرف جسم پر، لیکن اگر قلب بیمار ہو جائے تب کیا کرو؟
یا من اسمہ دوا و ذکر ہو، وہ ہستی جس کا نام دوا ہے اس کا ذکر شفا ہے۔ اسی وجہ سے جب علی کا چاہنے والا اس مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، جس مجلس میں علی کا ذکر ہو رہا ہو، تو اس نام کی بار بار تکرار ہونے کی وجہ سے اس کے دل کو دوا بھی ملتی ہے، اس کو شفا بھی میسر ہوتا ہے۔ شفایات دلوں کے لیے قرآن کی آیتیں ہدایت دیتی ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، کیا جملہ ہے، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آیت سب کو ہدایت دے رہی ہو، کا نہیں، ایسے نہیں۔ جن کے دل میں بیماری ہو، جن کے دل میں تاریکی ہو، وہ قرآن کو سینے پر رکھ کے سو جائے، صبح اٹھیں گے تو پھر دل کالا ہی رہے گا، کیونکہ دل میں گمراہی ہے۔ قرآن کی ہدایت نہیں کرتا جن کے دلوں میں اندھیرے بھرے ہوئے۔ اسی لیے حسین نے ہم چاہنے والوں کو یہ دولت مجلس عطا کر دی، تاکہ مجلس میں نام علی لیتے رہو، تاکہ دل میں نور چمکتا رہے، ہدایت کی بات سامنے آئے تو سیدھے دل میں اتر جائے۔ ورنہ تاریخ دلوں کو کتنا بھی سمجھا لیا جائے ویسے ہی رہتے ہیں۔ خداوند عالم نے کہا بس اتنا اندھیرا ہے کہ اب ہم اس پر مہر لگا دیتے، اب کچھ بھی کریں ان کے سامنے انہیں سنائی ہی نہیں دیتا۔ یا من اسمہ دوا، انہیں اسم کی تاثیر میں رسول اکرم نے بیان فرمایا کہ حسین وہ نام ہے جب کسی مومن کے سامنے آ جائے تو اس کی آنکھیں گریا کرے بغیر نہیں رہتی۔ اللہ نے نام ہے حسین، نام سے مظلومی ظاہر ہو، نام سے غربت ظاہر ہو۔ جیسے علی کا نام جب لیا جائے فوراً جیسے علی کے نام سے شجاعت و جلال و شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، ایسے ہی جب بھی حسین کا نام لیا جائے تو غربت و مظلومی ظاہر ہوتی غربت کا اظہار کیوں نہ ہو، خود اس نے اپنی غربت کا مرثیہ پڑا۔ کانا قتیل الاتشاں، کانا قتیل الابرا، مجھے ظالموں نے رولا رولا کے قتل کیا، مجھے ظالموں نے شدت پیاس پہ قتل کیا۔ فضائل عرفان سے خالی نہیں ہے، مسائل بھی عرفان سے خالی نہیں۔ جتنی زیادہ اپنے قریب بلائے وہ اتنا ہی زیادہ شدت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ جب ہمارا آزادار ہم پر گریا کرنے لگتا ہے تو ایک منزل آتی ہے ایسی کہ جب ہم اس کو سینے کا حاضر، ورنہ اگر ہم اس کے دل کو نہ روکے تو روتے روتے وہ اپنی جان دے دے گا۔ کیا ہے حسین کے اس مرثیے کا مطلب کیا ہے؟ انا قتیل الاشاں، مجھے ظالموں نے پیاسا قتل کیا۔ حسین نے لفظ استعمال کیا اپنے لیے قتیل، بھائی قاتل ہے وہ جس نے قتل کیا، اور مقتول ہے وہ جس کا قتل ہوا۔ حسین نے نہیں کہا کہ میں مقتول الابراۃ ہوں، حسین نے نہیں کہا کہ انا قتیل الاشان، انا مقتول الاشان، کہ مجھے پیاسا قتل کیا گیا۔ حسین نے لفظ مقتول نہیں استعمال کیا اپنے لیے، حسین نے اپنے لیے لفظ قتیل استعمال کیا۔
کیا فرق ہے مقتول میں اور قتیل میں؟ مقتول میں اور قتیل میں فرق یہ ہے کہ مقتول کو قتل کرنا پڑتا ہے اور قتیل اپنے آپ میں قتل ہو جاتا ہے. مقتول کے لیے خنجر چلانے کی ضرورت ہوتی ہے اور قتیل بغیر خنجر سے قتل ہو جاتا ہے. تو ترجمہ بدل گیا اس مسئلے کا. انا قتیل العبرات میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ظالموں نے مجھے رولا رولا کے قتل کیا، بلکہ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ظالموں نے مجھے اتنا رلایا کہ میرے رونے نے مجھے مار ڈالا، ظالموں نے مجھے اتنا پیاسا رکھا کہ میری پیاس نے مجھے مار ڈالا. اب اس سورے کو خنجر چلانے کی ضرورت نہیں تھی. میں اکبر کے سرانے پر کھڑا ہوا تھا تو عباس کے بازو اٹھا رہا تھا تو ختم ہو گیا تھا. میری گوت میں جب میں گلا چھپ گیا تھا تو میں اس وقت ختم ہو گیا تھا. اب میرے چلانے کی محرم صبح 8:15 ذہنی منزل میں مجلس ادا مقرر ہے. آپ کی شرکت کی گزارش ہے. 5 محرم صبح 8:15 ذہنی منزل.